کہ ہمارا تو منشور، ہمارا آئین قرآن کی صورت میں تیار ہے، ہمیں تو یہ زحمت بھی گوارا نہیں کرنی پڑے گی کہ ہم اپنی انرجی، اپنی قوتیں آئین و دستور بنانے کے لیے خراب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، اس کو اس خطے کے مسلمانوں پر رحم آیا، اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیارا ملک عطا کیا۔ پاکستانیوں، میں آپ سے دردمندانہ اپیل کروں گا کہ ذرا اپنی تاریخ پر نظر ڈالیے۔ جب حبیب کبریا، شافع روز جزا، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جو صدیوں سے بھول بھلیوں میں پڑا ہوا تھا، اس معاشرے میں جہاں آقا اور غلام کا امتیاز بخوبی دیکھا جا سکتا تھا، جو تہذیبیں اس وقت دنیا کے صفحے پر موجود تھیں، ان سب کے تقریباً اہداف و مقاصد باہم ملتے جلتے تھے۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ زمین کے وسائل چند ہاتھوں میں مرتکز رہیں، تجارت ہو، صنعت ہو اور ذرائع ہوں، تمام کے تمام جو وسائل ہیں وہ چند ہاتھوں میں مرتکز رہیں، اور لوگوں کو اس حقارت کے ساتھ غلام بنایا جائے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم تو اس دنیا میں صرف اس ایک مخصوص طبقے کی خدمت گزاری کے لیے آئے۔ اسلام کا سورج طلوع ہوا، حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو زندگی کے مقاصد دیے، اور اس طرح سے تہذیبی ارتقاء آیا کہ پھر مسلمان اس دنیا میں کس شان کے ساتھ آگے بڑھے، اور انہوں نے ان مقاصد کی طرف قوم کو متوجہ کیے رکھا۔ میں پھر ایک بار آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ یہ جن بلاؤں نے ہمیں گھیرا ہے، جن آفتوں کی وجہ سے ہم آج بند ہونے پر مجبور ہیں، آج ایک نظر نہ آنے والے وائرس نے ہماری زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ کہا چلو تم اللہ کی نہیں مانتے تو 15 دن کے لیے اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ۔ آج کا یہ 23 مارچ کا دن ہمیں جن باتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے وہ محض یہ ہیں کہ تمہیں جن مقاصد کے حصول کے لیے آزادی ملی، تم نے جن مقاصد کی خاطر عظیم قربانیاں دے کر تاریخ کا نقشہ بدلا۔ میں ہمیشہ اپنے طلباء کو ایک بات کہتا رہا کہ پاکستانی عظیم قوم ہے، اس قوم نے تاریخ کی انہونی کو ہونی بنایا۔ آؤ ذرا میں آپ کو صدیاں پیچھے لے چلوں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ایک استقامت کا کوہ گراں بن کر، کوہ صفا بن کر کھڑے تھے، اور دنیا کے ان طبقات کو للکار رہے تھے جو انسانیت کی تذلیل کرنے پر لگے ہوئے تھے، جو انسانوں کو معمولی ذرہ سمجھ کر اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے جو چاہتے تھے منوا لیتے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس استقامت کو دیکھ کر کہ شیب ابی طالب کا حصار انہیں اپنے منزل سے نہیں روک سکا، ان پر ہم نے
مصائب و آلام کی بارش کی ان کا پاؤں لغزش کھانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ان کے جسم اطہر پر اونٹ کے اوج لا کر ہم نے سجدے کی حالت میں رکھے، ان کا معاشرتی مقاطعہ کیا، ان کی جوتیاں لہو سے بھری۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود وہ انسانیت کو اس کی گمشدہ راہ کی طرف چراغ ہدایت بن کر، سراجم منیرہ بن کر بلا رہے ہیں۔ لیکن ایک ان کی ضد ہے، انا ہے، تعصب ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے۔ وہ انہیں اسی بات پر رکھے ہوئے ہے کہ نہیں، ہم اس نظام کو تبدیل نہیں کرنے دیں گے۔ میں آپ پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت نہ صرف جزیرہ عرب بلکہ یونان کو لیں، فارس کو لیں، مصر کو لیں، روم کو لیں، جتنی متمدن تہذیبیں اس وقت موجود تھیں، ان کے مقاصد کا اظہار کب ہوا؟ جب سرداران قریش کی ایک جماعت اس مقصد کے لیے متعین کی گئی کہ جاؤ، آج ہم جن مقاصد کے لیے زندگی بسر کر رہے ہیں وہ سارے مقاصد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، بس ان سے اتنا کہو کہ ہمیں اس نفس پرستی پر رہنے دیں، ہمیں اس حیوانیت کی راہ پر چلنے دیں، ہمیں اس طبقاتی نظام کو اور مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے کھلی چھٹی دیں۔ چنانچہ وہ آتے ہیں اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر وہ مقاصد رکھتے ہیں جن کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی تھی۔ اور وہ کیا تھے؟ کہنے لگے کہ اے عبداللہ کے بیٹے، اگر آپ کو چودراہٹ کا شوق ہے، اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو قوم میں نمایاں حیثیت پر لانا چاہتے ہیں، تو ہم آج کے بعد آپ کو چودھری ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو سردار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پہلا مقصد تھا کہ انسان جس کے پاس وسائل آتے ہیں، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا نام ہو، میری نمائش ہو، میرے نام کے اخباروں کے ضمیمیں چھپیں، چاروں طرف میرے نام کو شہرت ملے۔ ان کی زندگی کا دوسرا مقصد کیا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کو مال و زر کی ضرورت ہے تو آپ صرف اشارہ کریں، ہم دولت کے انبار لا کر آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا مقصد ان کی زبان پر یہ آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے آمنہ کے جائے، اگر آپ کو کسی حسینہ کی ضرورت ہے تو مکے کی جس حسینہ کی طرف آپ اشارہ کریں گے وہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اہل پاکستان، یہ تھے وہ تین مقاصد جن کے لیے اس وقت انسانیت ذلت و رسوائی سے دوچار تھی۔ شباب و شراب کی محافل، ظلم و تعدی کا بازار، اپنا تحکم اور حکمرانی قائم کرنے کا خیال، محض یہ تین مقصد حاصل کرنے کے لیے تھا جو ان سرداران قریش کی زبان پر آئے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور کیا آپ نے صرف اہل ایمان کے لیے نہیں، صرف شرق والوں کے لیے نہیں، غرب والوں کے لیے نہیں، گوروں کے لیے نہیں، کالوں کے لیے نہیں، تمام عالمین کے لیے جنہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا، آپ نے فرمایا مجھے تمہارے ان تین مقاصد سے قطعاً اتفاق نہیں، میں اس لیے آیا ہی نہیں،
میری یہ جد و جہد اس مقصد کے لیے ہے ہی نہیں۔ تم بھول چکے، جو بھی رسول اپنی امت میں آیا اس نے یہی کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ۔ میں جو تم میں یہ کام کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، تمہارے قلوب و اذہان پر دستک دینے میں لگا ہوا ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے، میرا اجر اللہ کے ہاں۔ میں تو صرف تمہیں اپنے پیدا کرنے والے سے تمہارے تعلق کو مضبوط بنا کر انسانیت کو چار چاند لگانا چاہتا ہوں، جہاں کوئی انسانی طبقہ محرومی کا شکار نہ ہو، کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم اور تعدی نہ ہو، عدل کا بول بالا ہو، صداقت اپنے عروج پر ہو، امانت اپنا ایک مقام رکھتی ہو، اور شجاعت لوگوں کا وصف ہو، بزدلی کے قریب نہ جائیں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے جد و جہد جاری رکھی۔ اللہ نے آپ کو مدینہ کی ریاست عطا کر دی۔ 100 سال سے زیادہ بھٹک بھٹک کر ہمارے اکابرین کی کافشوں نے رنگ دکھایا، اور 23 مارچ کو جو قرارداد پاس ہوئی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ ملک عطا کیا۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے ریاست عطا کی تو آپ نے وہاں پر تمام تر خطرات کو پس پشت رکھتے ہوئے امت کے سامنے بھی کچھ مقاصد رکھے ہیں، اور ان مقاصد میں سر فہرست یہ بات تھی کہ مومن کہلانے والا، مسلم کہلانے والا، اللہ سے تعلق اور اس کا کلمہ طیبہ زبان پر لانے والا اپنے دل میں ایک ہی آرزو رکھتا ہے کہ میری زندگی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وقف ہو۔ وہاں یہ شوق نہیں تھا کہ میں لیڈر بنوں، اپنے آپ کو نمایاں کروں۔ ایمان والو ذرا غور تو کرو کہ وہ انسان جن کا ہمیں امتی ہونے کا شرف ملا، انہوں نے اپنی چودراہٹ کہاں تک قائم کی؟ ان کے زندگی کے کسی گوشے میں کوئی تلاش کر سکتا ہے کہ کسی بھی مقام پر اس انسان کامل نے یہ خواہش کی ہو کہ لوگ مجھے جانیں اور کہیں کہ یہ رسولوں کا سردار ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ یہ اس وقت زمین پر سب سے زیادہ سرداری والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ تھی۔ محدثین نے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ جب اللہ کا نبی اپنے غلاموں کے درمیان بیٹھتے تو یہ کیفیت ہوتی کہ آنے والا پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں نبی کون ہے، امتی کون ہے۔ اور ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ کا وہ نبی جس کا رعب اور نصرت اللہ تعالیٰ نے کئی میلوں تک، کئی فرسخ تک قائم کر رکھی تھی، وہ کم سے کم تر درجے والے کو بھی گلے لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ایک صحابی جب آئے اور آپ کے بارگاہ میں آ کر کانپنے لگے تو فرمایا، کیوں یہ کیفیت کیوں تم پر طاری ہو رہی ہے؟ اور میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کو خشک کر کے کھایا کرتی تھی، اکٹھا کر لیتی تھی، سکھا لیتی تھی۔ یعنی اسلامی معاشرہ ہو اور اس میں کسی طبقے کی، کسی فرد کی یہ آرزو ہو کہ میں چودھری بنوں، میرا نام عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو، جنہوں نے قرآن و سنت کی حقیقی تصویر کائنات کے اندر پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، ان کے بارے میں علماء لکھتے ہیں
کہ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ 22.5 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا عمر گھوڑوں کے استبل میں کھڑے ہو کر ان کی مالش کر رہا ہے۔ حیران رہ گئے لوگ، عمر یہ کیا؟ فرمانے لگے کہ آج میرے نفس میں ایسے ہی ایک خیال آیا کہ عمر، تمہیں اللہ نے کیا مرتبہ و مقام دیا ہے، تو میں اپنے نفس کی اس خواہش کو ذلیل کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ عمر دیکھ تیری حیثیت یہ ہے۔ سرداری جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا قیامت کے دن، جنہیں پروردگار عالمین نے وہ اعزازات دیے ہیں جو آپ کے علاوہ کسی عبد کے حصے میں تصور بھی نہیں کیے جا سکتے، جب آپ نے اس بات کو قریب نہیں آنے دیا، تو آج اس چودراہٹ کے لیے اس قوم کا کیا حال ہے۔ ہاں، آج کا 23 مارچ کا یہ دن ایک ایک آدمی سے سوال کر رہا ہے، تمہیں 47 سے لے کر 2020 تک تھوڑی مہلت نہیں ملی؟ اس پروردگار عالمین نے جس کا ایک ایک چیز پر کنٹرول ہے، جس کے ایک ایک ذرے پر نظر ہے، جو ایک ایک بندے کا عمل دیکھ رہا ہے، ہم نے کن مقاصد کے لیے اتنی قربانیاں دی؟ جب مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک دشمن خدا رسول پر قابو پایا، اور جب اسے قتل کرنے لگے اللہ کے حکم سے کہ وقتلوا المشرکین، اس پر عمل ہونے لگا، تو اس دشمن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ جب اس کی طرف سے وہ بدخلقی آئی، زبان زیب نہیں دیتی کہ میں مولا کائنات علی مرتضیٰ سے منسوب اس بات کو زبان پر لاؤں، اسے بیان کروں، لیکن آپ نے فوراً اس کو چھوڑ دیا، ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ وہ حیران ہوا، علی میں تو تمہیں غصہ دلا رہا تھا، تم جلد میرا گلا کاٹ دو، تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو اس جماعت کے ایک فرد کا جواب کیا تھا، کہا کہ اے دشمن خدا اور رسول، میں اگر تمہیں قتل کر رہا تھا تو اپنے اللہ کا حکم مان رہا تھا، لیکن جب تمہاری طرف سے اس بدخلقی کا مظاہرہ ہوا تو علی نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی کا کوئی ایک عمل اللہ کی رضا سے خالی ہو۔ یہ تھا پہلا مقصد جس کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فالورز کو، اپنی امت کو متوجہ کیا، اور اس جماعت نے اس طرح عمل کیا۔ قرآن پاک کو کھول کر دیکھیں، کتنی بار آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہیں اللہ کی رضا ملی، اللہ ان سے راضی ہوا۔ جہاں تک دوسری خواہش کا تعلق ہے، دوسرے مقصد کا تعلق ہے کہ مال و زر، تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا معاشرے کا متمول تاجر، جسے اللہ نے ایسا صاحب ثروت بنایا کہ جب آپ نے ایمان قبول کیا تو اس وقت 40,000 درہم نقد آپ کے پاس، مال تجارت اور ہے، اس کے علاوہ وسائل اور ہیں، لیکن عثمان ذی النورین ہوں، عبد الرحمن بن عوف ہوں، مکہ کے بڑے بڑے تاجر، مدینہ کے بڑے بڑے تاجر جو ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہوئے، انہوں نے اس دولت سے کیا پیار کیا؟
طویل وقت چاہیے ان حقائق کو آپ تک پہنچانے کے لیے، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ خدمت خلق، اللہ کے دین کی سربلندی اور اس تشخص کو جو اللہ رب العزت اپنے مخلوق سے دیکھنا چاہتا ہے، جس کے لیے اس نے ہمیں یہ امانتاً زندگی دی، یہ زندگی جو کرونا کے وائرس کے سامنے اتنی بے بس ہو کر کھڑی ہے کہ ہر طرف ایک خوف، ایک ڈر، ان پاک لوگوں نے مال و زر سے محبت کرنے کی بجائے کہ مشکل وقت میں بھی ذخیرہ اندوزی کر لو، چیزوں کی قیمتیں آسمان تک پہنچا دو، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی تجوریاں بھر لو، اس جماعت کے ایک ایک فرد کی حالت یہ تھی کہ جب مشکل وقت آتا تھا، جو کچھ پاس ہوتا تھا اللہ کے نبی کی خدمت میں، انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کا حقیقی روپ دنیا کو دکھانے کے لیے، انسانیت کا سراغ پانے کے لیے وہ وقف کر دیتا تھا۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جس ایثار کا مظاہرہ کیا، وہ قیامت تک آنے والے تاجروں کے لیے، صنعت کاروں کے لیے، ساہوکاروں کے لیے ایک نمونہ بنے گا کہ کس طرح انہوں نے ایک سادہ سا لباس جسم پر رکھ کر سارا کچھ لا کر مخلوق کی فلاح کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اور جہاں تک جنسی خواہشات کی تسکین کا معاملہ تھا، اس معاشرے میں کوئی ایسا عنصر نہ تھا جو اس معاشرے کے کسی فرد کو اس بے حیائی کی طرف مائل بھی کر سکے۔ تمام تر وسائل پاکیزگی، عصمت کا تحفظ، آبرو کی رکھوالی کے لیے وقف تھا، یہ کام نہ تھے۔ تو مختصر اس پیغام میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب ہم اپنے آس پاس کے حالات کو دیکھ کر بے ساختہ زبان پر یہ لاتے ہیں، اے اللہ میرے احوال دیکھ، تو حکم ہوتا ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ 23 مارچ کا یہ دن ہمیں ان حقائق کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اپنی زندگی کے مقاصد پر نظر ڈالو، کیا وہ تمہیں آگے لے کر جا رہے ہیں، یا اسلام کے آنے سے پہلے جو گمراہ دنیا کے مقاصد تھے، ہم بھی انہی کے دل دادا بن کر، انہی کے رسیہ بن کر، انہی کے حصول کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں اور اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں۔ پاکستان اس دن پاکستان بنے گا، 23 مارچ اور 14 اگست اس دن ہمارے لیے خوشی کے دن بنیں گے جب ہم ان مقاصد کی طرف بڑھیں گے جن کے لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کی، اور اس جماعت نے کیا رنگ جمایا، کیا دنیا کو اخلاق دیا، کیا معاشرت دی، کیا سیاست دی، کیا ان کو تہذیب و ثقافت دی۔ غرض کیا کہوں تجھ سے کہ صحرا نشیں کیا تھے، جہانگیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا۔ آئیے اپنے آس پاس کے حالات کو سامنے رکھ کر، اللہ نے ہمیں یہ کافی دن سوچنے کے لیے دیے ہیں، ہم سوچیں، غور کریں کہ واقعی پاکستان ہے، اس کو ہم نے پاک جگہ بنایا ہے، اس میں غریب کی پذیرائی ہے، اس میں انصاف کا بول بالا ہے، اس میں بندوں کا تعلق اپنے اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط ہے۔ کیا انسانیت اس پر فخر کر سکتی ہے، یا انسانیت کا سر ہمارے اعمال کی وجہ سے شرم سے جھک رہا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچنے، صحیح شعور کو متحرک کرنے اور اس پر عمل کے قابل بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔